ہر شخص امن چاہتا ہے اور ہر شخص خوشی چاہتا ہے. سکون و امن خوشی اور چین پیدا کرتا ہے. سکون و امن خوشی اور چین پیدا کر، جو روئے یاد نبی میں وہ نین پیدا کر. جو روئے یاد نبی میں وہ نین پیدا کر. یزید وقت کا پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یزید وقت کا پنجہ مڑوڑنے کے لیے، یزید وقت کا پنجہ مڑوڑنے کے لیے تو اپنے گھر میں غلام حسین پیدا کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یزید وقت کا پنجہ مڑوڑنے کے لیے، یزید وقت کا پنجہ مڑوڑنے کے لیے تو اپنے گھر میں غلام حسین پیدا کر. لیکن آج کی تاریخ میں جب میں نظر ڈالتا ہوں، ایک گھر چھوڑ کر کے ہر تیسرے گھر سے یہ فریاد آتی ہے. کوئی باپ یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے میری بات نہیں مانتا ہے. کوئی باپ یہ صدا لگاتا ہے میری بیٹی جو ہے میری بات نہیں سنتی ہے. آخر یہ باپ پریشان کیوں ہے؟ باپ یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا. باپ یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی میرے ہاتھ سے نکل گئی. آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے؟ آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم کیسے دی ہے؟ آپ کا بچہ، آپ اپنے بچوں کے لیے اپنے سارے سرمایہ حیات کو آپ قربان کر دیتے ہیں. وہی بچہ کے لیے آپ سنڈے کا جب دن آتا ہے آپ اسے شہر کے بڑے پارکوں میں ٹہلانے کے لیے لے جاتے ہیں. اسی بچے کو آپ جو ہے لے کر کے جگہ جگہ پہ آپ اسے لے کر کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. خود بیٹھ کر کے خود جو ہے شام میں جو ہے نیوز پیپر نیوز آپ نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ اپنے بیٹے کو کارٹون پہلے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. آخر جو ہے آپ کا بیٹا آپ کی بات کیوں نہیں مان رہا ہے؟ اس کے بعد جب بیٹا 14 سال کا ہوتا ہے، 15 سال کا ہوتا ہے، 10ویں کا ایگزام جب پاس ہوتا ہے تو وہی بیٹا کبھی باپ پہ جو ہے اپنی آنکھیں دکھاتا ہے، کبھی ہاتھ دکھانے کی کوشش کرتا ہے. تبھی بھی باپ فریاد کرتا ہے کہ میرا بیٹا میری بات کو نہیں مان رہا ہے، میرا بیٹا میری بات کو نہیں سن رہا ہے. آخر کیوں آپ کا بیٹا آپ کی بات کو نہیں سن رہا ہے؟ آپ کا بیٹا آپ کی باتوں کو کیوں نہیں مان رہا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا؟ کبھی سوچا؟ تو میں آپ کو ایک میسج دیتا ہوں نور ایمان کانفرنس سے. مسلمانوں اس میسج کو لے کر کے جاؤ. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جب تک زندہ رہو گے، اس آئین پہ چلو گے، اس میسج پہ چلو گے، تو زمانے کے سامنے یہی کہو گے ہماری پیاس نہ مانگے گی بھیک میں قطرے، ہم ہے ریس سے زمزم نکل. کیا بات ہے، ہم ہے ریس زمزم نکالنے والے. حضرات جب اپنے بیٹے کو کیا میسج دو گے؟ تو آؤ آقا کونین پیغمبران رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اولاد ہو، جب تمہیں اولاد ہو تو اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھاؤ. کتنی عادتیں مسلمانوں؟ زور سے بولو، کتنی عادتیں؟ 3 عادتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. پہلی عادت میں مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے بچے کو سب سے پہلے حب رسول سکھاؤ. اگر ہاتھ ہے تو ہاتھ کو اٹھا کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ یقیناً میں آپ کو سماعت کر رہا ہوں، تھوڑا بول سکتے ہیں سبحان اللہ. پہلی عادت اپنے بچے کو کیا سکھانا ہے؟ حب رسول. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. جس دل کے اندر حب رسالت ہو، جس دل کے اندر محمد رسول اللہ کا پیار ہو. اب یقیناً جو ہے اب باپ جس دل میں باپ جو ہے جب رسول کی محبت کو پیدا کرے گا تو لا محالہ رب کائنات جو ہے اس بیٹے کے دل میں جو ہے باپ کی محبت کو پیدا فرما دے گا. کیا بات ہے، بہت باپ کی محبت کو پیدا فرما دے گا. آپ رسول کی محبت بیٹے کے سینے میں نہیں ڈالو گے تو
تو لامحالہ جو ہے اللہ رب العزت باپ کی محبت کو بیٹے کے کیسے ڈالے گا؟ دوسری چیز اپنے بیٹے کو کیا سکھانا ہے؟ آل رسول کی محبت، کیا بات ہے، آل رسول کی بہت اچھا، محبت سکھانی ہے۔ اور تیسری چیز اپنے بچے کو اگر سکھانا ہے تو قرآن کی تعلیم سکھانا، قرآن کی تعلیم۔ یہ قرآن کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہم کوسوں دور چلے جا رہے ہیں، ہر محاذ پہ ہم پریشان کیے جا رہے ہیں، ہر محاذ پہ ہم ستائے جا رہے ہیں۔ یقیناً دوستو اگر قرآن صرف سیکھنا کمال نہیں، قرآن صرف پڑھنا کمال نہیں، بلکہ قرآن کے مقاصد کیا ہے، قرآن آیا کیوں ہے، قرآن ہم تک پہنچایا کیوں گیا ہے، قرآن آنے کا مقصد آمنہ کے لال کا کیا تھا، ان تمام مقاصد کو جب ادا کر کے ہم سامنے میں جب قرآن کو رکھ کر کے پڑھیں گے تو یقیناً جو ہے اس میسج پہ ہمارا عمل ہو جائے گا کہ اگر اس آیت کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ہر محاذ پہ کامیاب و کامران ہر محاذ پہ ہم کامیاب نظر آئیں گے۔ تو بچوں کو تعلیم دو قرآن پاک۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے۔ یہ میں نہیں بول رہا، مولانا ندیم سرور مصباحی نہیں بول رہے۔ کون بول رہا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے، سیکھے اور سکھائے۔ اسی قرآن سے آپ کو سارے چیز کے علوم پتہ چل جائیں گے، سارے میسج آپ کو اس قرآن کے ذریعے حاصل ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اگر قرآن کے میسج کو اپنا لو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ سکتے ہیں۔ آج اس منچ سے 8 حفاظ کرام کے سروں پہ دستار بندی رکھا جائے گا، اور جب یہ دستار بندی لے کر کے جائیں گے یہ قوم کی امانت ہو جائے گی۔ کہنے والا کہے گا یہ حافظ ہے، یہ حافظ ہے، لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی بادشاہ کے پاس میں جب اس کا بیٹا گیا تھا اور بیٹا جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ حافظ قرآن ہے تو کہا کہ آپ کا پوتا جو ہے حافظ قرآن بن گیا ہے، تو کہا کہ اس میں کوئی کمال نہیں ہے بلکہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن کر کے آئے گا، یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے کہ حافظ کے والدین کے سر پہ وہ تاج رکھا جائے گا جو مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک اس کی روشنی جو ہے پھیلتی رہے گی۔ اسی کو تو شاعر کہتا ہے جس کے سینے میں جلے گا، جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ عزیزان گرامی، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو۔ انشاءاللہ اگر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو گے تو تم ہر محاذ پہ کامیاب رہو گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو عالم بنانا ہے، ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ کو مفتی بنانا ہے، ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کو محقق بنانا ہے، بلکہ اتنی تعلیم لینا تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دیں کہ ضرورت پڑے تو وہ نماز جنازہ پڑھا سکے، ضرورت پڑے تو وہ جو ہے نماز کے لیے امامت کے لیے وہ کھڑا ہو سکے، ضرورت پڑے تو وہ اذان دے سکے، ضرورت پڑے تو وہ فاتحہ پڑھ سکے، ضرورت پڑے تو وہ جو ہے جنازے کی نماز کے لیے تیار ہو جائے، ضرورت پڑے تو لوگوں کو وضو کے مسائل بتائے، ضرورت پڑے تو نماز استسقاء بھی لوگوں کو پڑھائے۔ اس حساب کا بنائے، اس کے بعد ڈاکٹر بنائے، اس کے بعد انجینئر بنائے، اس کے بعد بالسٹر بنائے۔ اگر بالسٹر بناؤ گے، اگر انجینئر بناؤ گے اپنے بچوں کو، اگر اپنے بچوں کو جج بناؤ گے تو یقیناً جو ہے ایک میسج ہے کہ ایک حافظ بچہ، ایک عالم بچہ وہ جب جج کی کرسی پہ بیٹھے گا اور جب
بھی ہوگا, اس کے سامنے مظلوم بھی ہوگا, ظالم اور مظلوم کے درمیان میں انصاف پیدا کر سکے گا. ایک عالم بچہ, ایک حافظ بچہ جب ڈاکٹر کے ڈسپنسری میں بیٹھے گا, اس کے سامنے اگر غریب آئیں گے تو اپنے غریب کو دیکھے گا, اسے جو ہے ایک سڑا والوں کے سامنے نہیں بھیجے گا کہ تم اسے لوٹ لو, اسے جو ہے میڈیکل والوں کے پاس نہیں بھیجے گا کہ اسے لوٹ لو, بلکہ ایک غریب بچے, ایک اگر عالم بچہ ہوگا, اس لیے کہ اسے اللہ سے بھی ڈر لگے گا اور اپنے رسول سے بھی ڈر لگے گا, وہ نوچنے اور پکوڑنے کا کام نہیں کرے گا, بلکہ جو ہے وہ اچھا کام کرے گا تاکہ وہ آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا اور اپنی قوم کے لیے بھی فائدہ ہوگا. ہاں, بہت اچھا, بہت اچھا. کیا عزیزان گرامی, کیا کہنے, بہت اچھا. تو ہم کوشش کریں. میں کہتا ہوں کہ حافظ اس بار تو الحمدللہ میں جس جامعہ سے پڑھا ہوں, الجامعہ نشیہ مبارک پور یونیورسٹی اعظم کا, یقیناً جو ہے اس بار جب بی پی ایس سی کی بات آئی ہے تو میں نے اس میں دیکھا ہے زیادہ تر جو ہے یا تو جونیئر ہے یا تو ساتھی ہے, اکثر و بیشتر لوگوں نے بی پی ایس سی کا ایگزام پاس کر لیا. بولو نا سبحان اللہ. سب عالم, سب مفتی, سب حافظ قرآن, ایک جنرل بچہ جو حافظ نہ ہو, ایک جنرل بچہ جو عالم نہ ہو, لیکن ایک عالم بچہ, ایک حافظ بچہ جس نے 30-12 قرآن یاد کر لیا ہو, کیا اسے میٹرک کی کتاب یاد کرنے میں کیا اسے دیری لگے گی؟ نہیں. اس کے سامنے سائنس آئے گا, اسے بھی یاد کرے گا, اس کے سامنے فزکس آئے گا, اسے بھی یاد کرے گا, اس کے سامنے میتھمیٹکس آئے گا, اسے بھی یاد کرے گا. یقیناً جو ہے ایک جنرل بچہ 70% نمبر لائے گا. تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو حافظ قرآن بچہ ہوگا وہ ضرور 80% نمبر لے کر کے آئے گا. تو یہی میسج ہے کہ بچوں کو صرف حافظ نہ بنایا جائے, بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ جو ہے اصلی تعلیم سے بھی وابستہ کیا جائے. یقیناً ہمارے مدارس اسلامیہ کا یہ مشن بھی ہے, یہی پیغام بھی ہے, یہی میسج بھی ہے. انشاءاللہ ان میسج پہ آپ چلیں, ان پیغامات پہ آپ چلیں, یقیناً جو ہے ہر محاذ پہ آپ کامیاب و کامران رہیں گے. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.